یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ ایک تو تھا روزوں کا فرض ہونا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن آگے اللہ رب نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت مقدسہ میں چند ایک موضوع ہیں جن پر مختصر گفتگو کر کے بات آگے چلانا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یہاں سے پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ شرط ہے۔ اعمال کے لیے سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کا درست ہونا شرط ہے۔ جب تک ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال کام نہیں آنے والے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان کی تصدیق کی ہے اور اس کا حکم فرمایا۔ اس لیے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جس بندے نے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ ایک دو کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایمان اور یقین کے ساتھ، فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا ضرور، چاہے اپنی بداعمالیوں کی سزا بھگت کر جائے، اور اگر میرے اللہ چاہیں تو سارے گناہوں کو معاف فرما کر ایمان کی بدولت اس کو جنت میں پہنچا دے۔ آج میں اور آپ جو اعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ہمارے اعمال کے بدولت ہمیں جنت نہیں ملے گی، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ یہ تو ایک قانون ہے، رب نے کہا، فرمایا ہے کہ یہ کرو۔ یہ ایک اعمال بہانہ ہے، نیک اعمال کا ہونا بہانہ ہے جنت میں جانے کا۔ اور جنت میں جانے کی شرط کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ۔ جنت میں جانے کا شرط ہے ایمان اور عقیدہ درست ہونا۔ عقیدہ بندے کا درست ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایک نہ ایک دن ضرور پہنچائیں گے۔ اور اگر اعمال درست ہیں، اللہ اپنے فضل سے انشاءاللہ بغیر جہنم میں بھیجے اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہوئی؟ ایمان اور عقیدے کا درست ہونا۔ اب تھوڑی سی اس پہ گفتگو کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ ہم ایمان کی صفتیں پڑھتے ہیں، کیا ہے یاد ہے کسی؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کی صفتیں، ایمان کی تعریف کہہ لو۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لانا، کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر۔ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والے ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
تمام نظام کو چلانے والی ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، تمام جہان کو تخلیق کرنے والی، اس کو پروان چڑھانے والی، اس میں رہنے مخلوقات کو رزق پہنچانے والی، اس سارے نظام کو سنبھالنے والی ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اندر کامل ہیں، اکمل ہیں، نہ کسی ذات کے مشورے کے محتاج ہیں، نہ کسی کے مدد کے محتاج ہیں۔ جیسے پہلے تھے آج بھی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ فرمایا حی القیوم، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ پھر سارے نظام کے چلانے میں اللہ رب العزت کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہے، کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہے۔ وہ جب چاہیں، جیسا چاہیں، جہاں چاہیں کر سکتے ہیں، اس کو کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا نہیں ہے۔ وہ ذات ہے رب العالمین۔ ہم کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ اکیلے ہی معبود ہیں، اللہ اکیلے ہی ہمارے عبادت کے لائق ہیں، اور کوئی ذات نہ عبادت کے لائق ہے، نہ سجدے کے لائق ہے، نہ نظر و نیاز کے لائق ہے، نہ مانگنے کے لائق ہے، نہ اس کے علاوہ کسی اور کو دینے کا کوئی طریقہ ہے۔ دینا ہے تو ایک اللہ رب العزت کے نام کا دینا ہے، مانگنا ہے تو اسی اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہے۔ پھیلانے اس کے علاوہ اور کوئی اس لائق نہیں۔ آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ اللہ رب العزت کے بہت بڑے فرشتے، ہماری سوچ و گمان سے بھی بڑے فرشتے۔ دو فرشتے اللہ نے، یہ ہمارے دائیں اور بائیں بھی بٹھائے، ہمیں نظر نہیں آتے، اور اللہ رب العزت نے فرشتے ہماری حفاظت پر مقرر کیے۔ کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ بندہ حادثہ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ رات کو سوتے ہیں، چار دیواری بند کر کے آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ اور میں اور آپ آج یہاں سے اپنے آقا ستاج الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جب درود پڑھتے ہیں، فرمایا کہ یہاں سے فرشتے ہمارے اس درود پاک کو اٹھاتے ہیں، روضہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر اس بندے کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر عرض کرتے ہیں، اللہ آپ کے فلاں امتی نے، فلاں کے بیٹے نے فلاں جگہ پر بیٹھ کے تمہیں درود بھیجا ہے، سلام بھیجا۔ ایک بندہ صبح سے شام تک درود پڑھتا رہے، فرشتوں کی لائن لگی رہے گی، ایک ایک فرشتہ ایک ایک درود کو لے کر جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا شام کو ایک ہی فرشتہ لے کر جائے، جب تمہارے منہ سے ایک دفعہ درود پاک نکلے گا، فرشتے لے کر وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ اور 70,000 فرشتے میرے آقا کے روزے پر روزانہ درود و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ گیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری آنے والی بھی۔ اور بعض فرشتوں کو اللہ نے انسان کے روح قبض کرنے پہ لگایا ہے، بارش پہ لگایا ہے، دوسرے نظام پہ لگایا ہے، اور بعض فرشتے وہ ہوں جو قیامت کے دن سزا پر مقرر ہوں گے کہ ان کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی روحانی مخلوق ہے، یہ صرف نورانی ہے، اس کے اندر انکار کا مادہ نہیں ہے، جو رب نے فرما دیا انہوں نے وہی کرنا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے دونوں صفتیں رکھی ہیں کیونکہ یہ خاکی ہے، اس کی صفت کے اندر ہے، کبھی مانتا ہے کبھی انکار کرتا ہے۔ اگر یہ ماننے پہ آ جائے فرشتوں سے اعلیٰ ہے، ماننے پہ آ جائے فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اور اگر بگڑ جائے اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ جانوروں سے بھی
بدتر ہے، ان سے بھی برا ہے۔ اس کے اندر دونوں صفتیں، اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہے، نیکی کا مادہ بھی ہے۔ آج انسان کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو دیکھ، عقل استعمال کر، نیکی کا راستہ اپناتا ہے یا برائی کا اپناتا ہے۔ تو فرشتوں کے اندر صرف ماننے کا مادہ ہے، انکار کا مادہ نہیں ہے۔ جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ اس کو کر رہا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، آسمانی کتابوں پر ایمان لا۔ جتنی بھی پہلے کتابیں اللہ رب العزت بھیجی ہیں، ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ نے وہ کتابیں بھیجی، اپنے وقت کے نبی پر اس دور میں بھیجی، ساری اس وقت برحق تھی، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج پہلی کتابیں اصلی وجود میں دنیا میں موجود نہیں، صرف اور صرف یہ اعزاز ہے تو میرے اور آپ کی طرف جو میرے رب کا پیغام ہے قرآن پاک کی شکل کے اندر، وہ محفوظ ہے۔ کیوں کہ رب کائنات نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس کو بھیجا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ اور اس کی حفاظت کے لیے پھر اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، جنوں کو نہیں بھیجا، اسی حضرت انسان کو قبول کیا ہے کہ قرآن پڑھو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، قرآن محفوظ رہے گا۔ کتابیں محفوظ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور آپ علیہ السلام سمیت تمام رسولوں پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ آدم علیہ السلام تک، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کو نبی ماننا ضروری ہے۔ جو رسول ہے اس کو رسول ماننا ضروری ہے۔ لیکن اب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، شریعت چلے گی، قانون چلے گا، اور کسی اور پہلے پیغمبر رسول کا طریقہ نہیں چلے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو سب سے افضل ماننا، سب سے اعلیٰ ماننا، اور میں اگر کہوں کہ سب سے مقدم آپ کو خاتم النبیین ماننا شرط ہے۔ صرف رسول ہی ماننا ضروری نہیں، آپ کو خاتم النبیین ماننا بھی ضرورت ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی نیا نبی آ سکتا، صرف اور صرف میرے اور آپ کے لاڈلے محبوب جناب محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر یقین کرنا۔ آج ہم اس کو بھولو ہیں، آج ہم سمجھتے ہیں بس یہی جہاں ہیں، جو کر لیں کر لیں۔ قیامت کے دن انسان تیرے سے تیری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی میں کیا کرتا رہا، تیری جوانی کیسے گزری، تیرا مال کیسے آیا، تیری زندگی کیسے آئی گزری، تیرا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ قیامت کے دن ساری سوال ہوں گے، ان کا جواب دینا ہوگا۔ اس بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ آج میں اور آپ جس سٹیج پہ ہیں، جوانی میں ہیں، تو جوان سوچے کہ کل قیامت کے دن میری جوانی کا سوال ہوگا کہ تیری جوانی میری عبادت میں گزری کہ دنیا کے عیاشیوں میں گزری ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ رب اپنے عرش کے نیچے اس کو سایہ عطا فرمائے، جس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک میرے رب کا عرش کا سایہ ہوگا۔ اور وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہے، قیامت والے دن اپنے عرش کے نیچے اللہ اس کو سایہ عطا فرمائیں گے، اور لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، یہ پروردگار کے مہمان ہوں گے، ان کے لیے دسترخوان لگا ہوگا، مہمان نوازی ہوگی، ان کا اکرام ہوگا، کیونکہ یہ جوانی میں اندر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ جوانی کے بارے میں، بڑھاپے کے بارے میں، مال کمانے کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اس کے والبعث بعد الموت، والقدر خیرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ آج ہم اس میں بہت بڑے شکار ہیں، بہت بڑے شکار ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر
کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ آج ہمارا ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ بھائی میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری فلاں رشتہ دار نے میرے اوپر کچھ کر دیا، میرا کاروبار بند کر دیا، فلاں کا رشتہ نہیں آ رہا، بھائی ہمارے فلاں رشتہ دار نے ہمارا رشتہ بند کر دیا ہے، آج کاروبار میں نقصان ہو گیا، بھائی فلاں نے ہمارے کاروبار بند کر دیا ہے، آج بیماری آ گئی، بھائی فلاں نے ہمارے اوپر کچھ کر دیا ہے۔ اللہ کے بندے، سب سے بڑی ذات کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے ساتھ کو مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب اللہ نہ چاہے تجھے بیمار کرنا، ساری دنیا تل جائے تجھے بیمار نہیں کر سکتی۔ جب اللہ چاہے تجھے رزق دینے کے لیے، ساری دنیا تل جائے تیرا رزق بند کرنے کے لیے نہیں کر سکتی۔ ہم نے خود اپنا سب کچھ بند کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق پروردگار سے ٹوٹا ہوا ہے، ہمارا رشتہ رب سے ٹوٹا ہوا ہے۔ جب ہم اپنا رشتہ رب سے مضبوط کریں گے، یہ سارے رستے کھل جائیں گے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ اچھی اور بری تقدیر، اچھے اور برے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ کہاں سے ہوتے ہیں؟ رب کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب یہ وقت آئے تو کہاں جانا چاہیے؟ رب کی طرف آنا چاہیے۔ اور ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ جھوٹے عاملوں کے پاس، جو خود نماز نہیں پڑھتے۔ آج کل تو میڈیا پہ دکھاتے بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں، ان کو کلمہ بھی نہیں آتا، وہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز نہیں آتی، ان کے پاس جاتے ہیں، بابا جی ہمارا کچھ کرو۔ وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہمارا کریں گے۔ جن کو کلمہ تک نہیں آتا، نماز نہیں اختیار کی، ان بابا جی بس ان کے گوٹے دبا رہے ہیں، نظر و نیاز دے رہے ہیں، ان کی روزی چل رہی ہے، اور ہم اپنا ایمان کا بیڑا غرق کر دیں۔ تو اچھی اور بری تقدیر کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جب کوئی ایسا مسئلہ آئے تو ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود کثرت سے پڑھنا چاہیے، سچے دل سے۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، میرے رب اس بندے سے بڑے خوش ہوتے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو یہ میں نے شفت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب جب یہ عقیدہ درست ہے، ذہن میں ہے نا، جو میں نے 5-7 چیزیں بتائیں ذہن میں ہے۔ اب فرمایا کہ اب جب تمہارا اس بات پہ عقیدہ ہے، کتب علیکم الصیام، اب تمہارے اوپر روزہ فرض ہے۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو۔ عقیدہ درست ہے تو آگے اعمال قبول ہوں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک درخت ہو، اگر درخت کی جڑیں ہی ختم ہو چکی ہوں، درخت کی جڑیں ہی ختم ہو چکی ہوں، چاہے وہ جتنا موٹا تازہ ہو، اب اس کے اوپر تم روزانہ پانی ڈالو، بارش آئے، سیلاب آئے، نہ اس کے اوپر پھل لگے گا، نہ سبزہ آئے گا، نہ پھول لگے گا، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی جڑیں ہی نہیں۔ فرمایا اسی طرح جب تمہارا ایمان نہیں ہے، تم ہزاروں روزے رکھ لو، صدقے کر لو، خیرات کر لو، جو مرضی کر لو، جب ایمان والی جڑ مضبوط نہیں ہے تو کسی کام آنے والی چیز نہیں۔ کفار مکہ بھی بڑا کچھ کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ اب سوال یہ آیا کہ ہمارے اوپر روزے فرض ہیں؟ نہیں بھائی، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے روزے رکھے۔ ہمارے سہل جب میں امجد وہی ہے نا، ہمارے باپ وہی آسمان سے زمین پر آئے، کہاں جنت کی نعمتیں، کہاں جنت کو حسن و جمال، کہاں جنت کی خوبصورتی، ایک حکم کی وجہ سے ایک اللہ کا حکم بھول کر توڑ دیا۔ یہ تو فطرت تھی، اللہ نے بے نظام بنانا تھا، آسمان سے زمین پر آ گئے۔ اب میاں بیوی دونوں کو جدا کر دیا گیا، ایک کو سرزمین انڈیا پر ہندوستان میں، ایک کو عرب کی سرزمین پہ اتار دیا۔ اب کتنے روئے؟ زمین پر دو ہی انسان ہیں، دونوں جدا جدا، دونوں میاں بیوی ہیں، اب کتنے رب العالمین کے ساتھ انہیں روئے ہوں گے؟ ایک اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے نظام بنانا تھا، ایک کو وہاں ہندوستان کی بستی سے چلایا، ایک کو سرزمین کی عربی سے چلایا، دونوں کو چلاتے چلاتے
मैदानी अरफात के अंदर दोनों की मुलाकात करवा दी। अब दोनों की मुलाकात तो हो चुकी है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी के अंदर देखा, वो मेरा जन्नत का हुस्न जमाल कहाँ गया, मेरी खूबसूरती कहाँ गई, वो रूहानियत कहाँ गई, वो मेरे और अल्लाह का मामला जो था वो खत्म हुआ, मेरे तो सारी नेमतें छिन गई हैं। पानी के अंदर देखा, परेशान हो गए, अल्लाह से दुआ की, रब्बा वो मेरी नेमतें वापस कर दे जो जन्नत में अता की थी। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे अगर वो नेमतें चाहता है फिर ऐसा कर, 3 रोजे रख, 3 रोजे रखने की वजह से अल्लाह वो नेमतें अता कर देगा। आदम अलैहिस्सलाम ने 13, 14, 15 का रोजा रखा, 1, 2, 3, एक रोजा रखा, पानी के अंदर देखा, कुछ रूहानियत नजर आ रही है, खूबसूरती नजर आ रही है। दूसरा रखा, तीसरा रखा, 3 रोजे रखे, अल्लाह ने जन्नत के अंदर हुस्न जमाल दिया था, वो रूह बरकत दी थी, आज आदम अलैहिस्सलाम को अपने चेहरे में नजर आ रही हैं। अल्लाह का शुक्र अदा किया, आदम अलैहिस्सलाम ने वो 3 रोजे रखने शुरू कर दिए। मसला ये चला, आज का नौजवान तेरे लिए भी, आज तू चाहता है कि मेरी जवानी के अंदर खूबसूरती आ जाए, मेरे चेहरे पे हुस्न जमाल आ जाए, तेरी जिंदगी के अंदर नखार आ जाए, तो हर महीने 3 रोजे रखा। हर महीने आज रखते हैं, आज तो फर्ज भी नहीं रखते। फर्जों के रोजों की भी 3 किस्में, एक फर्ज है, एक वाजिब है, एक नफल है। फर्ज तो यह है जो हम रमजान में रख रहे, अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे, कबूलियत के साथ कब नसीब फरमा दे। एक तो फर्ज है जो साल के बाद रमजान में, एक रोजा वाजिब है। एक बंदा मन्नत मानता है, या अल्लाह मेरा फलां काम हो जाए मैं रोजा रखूंगा, मेरा फलां काम हो जाए मैं इतना सदका खैरात करूंगा, मेरा फलां काम हो जाए मैं इतने नेकी के काम करूंगा। ये जो मन्नत की नजर होती है ये वाजिब होती है, इसको करना जरूरी होता है। तो एक है मन्नत का रोजा, किसी ने कहा मेरा फलां काम हो जाए इतने रोजे रखूंगा, ये भी रखना जरूरी है। एक है नफल, यहां से हर महीने के 13, 14, 15 का रोजा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पीर के दिन का रोजा रखो, पीर के दिन की मेरी पैदाइश है, पीर का रोजा रखो। बाज लोगों बुजुर्गों का मामूल है कि जुमेरात जुमे का रोजा रखना। बाहर हर महीने नफली रोजे भी हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी रोजे रखे, दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी रोजे रखे, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी रोजे रखे, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी रोजे रखे। इस पर हर दौर के अंदर हर नबी को रोजे मिले, लेकिन किसी का महीना 2 महीने का, किसी का रोजा 6 महीने का, किसी का महीना रोजा 24 घंटे का। इस उम्मत पे देखिए अल्लाह ने कितना करम किया है, ना 6 महीने के रोजे रखे, ना 24 घंटे का रोजा रखा, ना 2 महीने का रोजा रखे, 1 महीने का रोजा रखा। फिर पूरे 24 घंटे का नहीं, और आज सुबह से लेकर शाम तक तुम मेरे हुक्म के मुताबिक अमल करते रहो, रात को तुम्हारे लिए मैं आजादी कर दूंगा, खाओ पियो हम बिस्तरी करो, जो तुम्हारी जायज जरूरियात है उनको पूरा करो। फिर होगा क्या? फरमाया कि जब तुम रोजा मेरे लिए रखोगे तो इसका अजर भी नहीं, और जिसका बदला रब हो उसकी फिर क्या कमी होती। टाइम खत्म हो रहा है, बस आखिरी बात करके खत्म करता हूं। रमजान शुरू होने वाला है, तो रोजे के अंदर एक तो हमने अपने आप को गुनाहों से रोकना है। रोजे का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। मौजू रोजे का बड़ा तवील, इंशाल्लाह पूरा रमजान चलता रहेगा। बस आखिरी बात करना चाहता हूं, रोजे का मकसद क्या है? गुनाहों से बचना। आज वो गुनाह चाहे हमारी आंख करे, हमारे कान करें, हमारी जुबान करे, हमारे हाथ करें, हमारा पांव करे, जिस्म के जिस आधा से जो भी गुनाह हैं वो सारे तर्क कर देने। सारे इंशाल्लाह इरादा करते हैं ना कि गुनाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो रमजान का मकसद ही गुनाहों से बचना है कि नेक अमाल तो बंदा जोश में आगे बढ़े कर जाता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है गुनाहों को छोड़ना। ये जो वली बनते हैं ना, ये सिर्फ नेक इबादत की वजह से वली नहीं बन जाते। अल्लाह वाले जो वली बनते हैं ये सिर्फ इबादत की वजह से वली नहीं बन जाते, वो गुनाहों को छोड़ने की वजह से वली बनते हैं कि उनके तसव्वुर में गुनाह ही नहीं आता। अगर हो जाए तो तौबा करते हैं। तो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल यह है कि गुनाहों को छोड़ दिया जाए।
اور پھر نیک اعمال کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، عموماً ہمارے گھروں میں یہ عادت ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے بھئی ابھی اذان شروع ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اذان اس وقت شروع ہوتی ہے جب ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اذان کب شروع ہوتی ہے؟ جب ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور ہمارے گھروں میں ماں بہن بیٹیاں ابھی اذان شروع ہوئی، اذان شروع ہوئی۔ حالانکہ یہ بھی مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ اذان کا اور روزوں کا ٹائم دونوں میں فرق ہے، تقریباً 10-15 منٹ کا، لیکن مفتیان اکرام میں مشورہ دی ہے کہ رمضان میں کیونکہ روزہ فرض ہے، اذان اسے نیچے درجہ ہے، اس لیے اذان پہلے کہہ لو تاکہ کسی کا روزہ ضائع نہ ہو۔ اب اذان اس وقت ہوگی جب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا۔ اب تو جدید دور ہے، مشکل کام نہیں ہے، اپنے موبائل پہ یا کیلنڈر کتنے چھپتے ہیں، اپنے گھر میں ایک کیلنڈر رکھیں، اس پہ دیکھ لیں اور کھانا پینا چند منٹ پہلے چھوڑ دیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا پینا اذان کے دوران بھی کھاتے رہیں اور جو شام ہو تو پتہ لگے کہ ہم نے تو سحری ٹائم ختم ہونے کے بعد کی تھی، سحری بعد میں کی تھی، تو وہاں بھوکا رہنے کے سوا کیا ملے گا؟ ہم نے تو اپنی طرف سے کیا ہے لیکن قانون کو توڑ کے کیا ہے۔ تو اسی بات کو ذہن میں رکھے کہ اذان ختم ہونے سے پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا جائے۔ مؤذن صاحب اس وقت اذان کہتے ہیں جب سوئی سیدھی ہو جاتے، لو جی آج 10 منٹ میں روزہ بند ہے، اس نے 10 منٹ میں اذان کہنی، ٹھیک ہوا؟ تو ایسے ہی افطاری کے وقت بھی احتیاط کیا کریں۔ روزے کو لیٹ کھولنا بھی گناہ ہے اور سحری کو لیٹ کرنا بھی گناہ ہے۔ سحری لیٹ کرنا یہاں تک ہے کہ شک نہ پڑے، اور روزہ اتنے لیٹ کرنا بھی گناہ ہے، اور اتنا جلدی کرنا بھی کھولنا گناہ ہے کہ ابھی سورج ہو اور ہم روزہ کھول کے بیٹھ جائیں، اس کی بھی قضا ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے، حضرات صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے اپنے ضروری تقاضوں کو نمٹا دیا کرتے تھے۔ مثال پہ کسی نے سفر کرنا ہے، پتا ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے، اس کو رمضان سے پہلے مکا لے۔ جو کاروباری حضرات تاجر لوگ ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ رمضان المبارک سے پہلے اپنا لینا دینا کلیئر کر لیں تاکہ رمضان یکسوئی کے ساتھ ہم اللہ کے لیے وقف کر سکیں۔ سفر ہیں، معاملات ہیں، بلکہ اگر پہلے ہم تاریخ پڑھیں نا تو عدالتوں کا یہ قانون ہوا کرتا تھا کہ رمضان سے پہلے پہلے خصوصی عدالتیں لگا کر فیصلے کیے جاتے تھے کہ جو مجرم بری ہونے والا ہے، کوئی جرم نہیں ہے یا حد مقرر اس کی سزا مقرر ہو چکی ہے، تو رمضان سے پہلے اس کو کیس کو نمٹا دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے گھر جا کر عبادت کر سکے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہمارے معاملات کو بعض کار بازاروں کے ہوتے ہیں، سفر کے ہوتے ہیں، کوشش کریں ان سب سے فارغ ہو کر صرف اور صرف رمضان کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ہاں انشاءاللہ جب ہم ہمارا پورا مہینہ اللہ رب العزت کے دیں گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گے۔ رمضان کے بعد ہمارے سب کے انشاءاللہ پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے، آئندہ آگے تقوی کی اللہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ میرا کہنا آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخری بات پھر رہ جائے گی، اگر جمعے سے پہلے تو تراویحیں شروع ہو جائیں گی۔ رمضان المبارک میں ایک تو تراویحیں پڑھنا 20 رکعت سنت ہے۔ کتنا بھی سنت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مستقل طور پر امام کے پیچھے 20 تراویحوں کا اہتمام کروایا ہے۔ حضرت عمر فاروق سے بڑا کوئی ہمارے ہاں عالم نہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیچھے جمیع صحابہ نے پڑھی، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور مدینہ میں جتنے بھی صحابہ ہیں سب نے پڑھی ہیں۔ کتنی پڑھی ہیں؟ 20 پڑھی ہیں۔ اور دوسری سنت یہ ہے کہ 20 تراویح میں پورا قرآن کریم سننا سنت ہے۔ 20 رکعت پڑھنا علیحدہ سنت ہے، 20 تراویح میں پورا قرآن سننا علیحدہ سنت ہے۔ ایک بندہ 8 پڑھ کے چلا جائے تو باقی سے 12 تو اس کو رہ گیا۔ ایک بندہ ایک دن پڑھتا ہے، دوسرے چھٹی کا جائے، پھر اس کو وہ 12 رہ گیا۔ بھائی رمضان اور قرآن کا تعلق ہے، رمضان میں اپنے آپ کو وقف کریں قرآن کے لیے، تو 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے، 20 رکعت میں پورا قرآن سننا اور سنانا سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ گھر کے اندر قرآن کریم پڑھنا، روزانے کے معمولات رکھیں،
فجر کے بعد پڑھیں، زور کے بعد پڑھیں، عشر کے بعد، عشاء کے بعد قرآن کریم کو روزانہ پڑھیں، روزانہ 1 سپارہ 2 سپارے۔ اللہ والے تو ایسے ہیں جو روزانہ ایک قرآن دن کو پڑھا کرتے تھے، ایک رات کو پڑھا کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے حضور جائیں گے اور ہم بھی جائیں گے، وہ بھی اپنے اعمال اللہ کے حضور پیش کریں گے اور ہم بھی کریں گے۔ وہاں تو پھر بات بنے گی نا شرمندگی ہمارے لیے۔ بھائی ہم وہ نہیں کر سکتے، اپنی ہمت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا۔ قرآن سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا سب کا حامی ناصر ہو۔ جو کچھ کہا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان میں ہی ہوگا، اور وقت سے پہلے تشریف لایا کریں تاکہ جو حضرات بیان کرنے کے لیے ہیں ان کی باتیں کو سن سکیں۔ پتہ نہیں کس اللہ والے کی بات ہمارے دل میں اتر جائے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، بلکہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔